بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھتاووں سے بچیں۔ اس کی موت کا وقت قریب تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھی اور کچھ ہی وقت میں وہ دنیا سے جانے والا تھا۔ ایسے میں اس کے سامنے ایک اسکرین چلی جس پر زندگی کے اہم ترین حالات و واقعات چلنے لگے۔ انہیں دیکھ کر کبھی تو وہ خوش ہوتا، کبھی غمگین ہو جاتا، کبھی فخر محسوس کرتا تو کبھی پچھتاوا۔ اچانک اسکرین بجھ گئی۔ اس نے دیکھا تو اس کے سامنے 3 افراد کھڑے تھے جن کے چہروں پر سنجیدگی بھرا غصہ تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں تیری زندگی کی وہ نعمت ہوں جس کا کوئی مول نہیں، لیکن تو نے مجھے بڑی بے دردی کے ساتھ استعمال کیا۔ میں وقت ہوں اور آج تجھ سے اپنا جواب مانگنے آیا ہوں، بتا تو نے مجھے ضائع کیوں کیا؟ سوال سن کر وہ گھبرایا۔ اسکرین ایک بار پھر چلی اور اس کے سامنے وہ تمام حالات آ گئے جن میں اس نے وقت کا گلا گھونٹا تھا۔ اس کو بائیں شانے سے کسی نے ہلایا۔ اس نے دیکھا تو وہاں دوسرا فرد کھڑا تھا۔ میں وہ وسائل ہوں جو تجھے زندگی میں ملے، جن کی بدولت تو نے تعلقات بنائے، عیش و آرام کیا، لیکن جہاں میری ضرورت تھی وہاں تو نے مجھے استعمال نہیں کیا۔ تجھے میں جس مقصد کے لیے میں ملا تھا وہ تو نے پورا نہیں کیا۔ بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ بے بسی سے اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ بڑی مشکل سے اس نے تھوک نگلا۔ اچانک ایک اور تیز آواز آئی، میں بھی تیری زندگی کی ایک بہت بڑی نعمت ہوں۔ جب تو پیدا ہوا تھا تو اس وقت سے مجھے تیرے اندر رکھا گیا۔ تو بڑھتا گیا تو مجھے بھی بڑھایا گیا تاکہ تو میری وجہ سے اپنی زندگی کو آسان بنا سکے۔ میں توانائی ہوں۔ تجھے یہ نعمت اس لیے ملی تھی تاکہ تو اس کو کام میں لا کر خود کو بہتر بنائے۔ جذبات کی توانائی کے ذریعے تو دوسروں کے جذبات کا خیال رکھے۔ روحانی توانائی کے ذریعے تو اپنے رب سے قریب ہو اور دوسروں کو بھی اس راہ پر لانے کی کوشش کرے۔ جسمانی توانائی کے ذریعے تو محنت سے کام لے اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، لیکن افسوس، صد افسوس، تو نے مجھے بری طرح ضائع کیا۔ تو نے میری قدر نہیں کی، مجھے وہاں خرچ کیا جہاں میری ناقدری ہوئی۔ آج میں جواب لینے آئی ہوں، بتا تو نے میرا احتساب کیوں کیا؟ گھبراہٹ، پریشانی اور پشیمانی سے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کو یوں لگا جیسے مرنے سے پہلے ہی منو مٹی تلے وہ دب گیا ہو۔ آہستہ آہستہ اس کی شاہ رگ میں بھی مدھم پڑ رہی تھی۔ پھر اس کو یوں لگا جیسے آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا گیا ہو، دل دھڑکنا چھوڑ چکا تھا اور بند ہوتے ہوتے اس میں ایک ہی احساس تھا، پچھتاوا، حسرت۔ اے کاش انسان کا مقصد اس کائنات کی سب سے قیمتی اور بے مثل مخلوق انسان ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیا میں آتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں اور
10 मरले का मकान बनाकर फौत हो जाते हैं। मुआशरे की अमूमी सोच ही ये बनी है कि हम अच्छी डिग्री हासिल करें, अच्छी नौकरी पाएं और अपना घर लें। लेकिन सवाल ये है, क्या इंसान की ज़िंदगी का यही मकसद है? जवाब हरगिज़ नहीं। खालिक़े कायनात इंसान की पैदाइश का मकसद बताते हुए फरमाता है, हमने जिन्नों इंस को इबादत के लिए पैदा किया है। सूरत हुजरात, सूरत अज़्ज़ारियात, आयत नंबर 56। इबादत की खूबसूरत शक्ल सजदा है। सजदे में हम इस बात का इकरार करते हैं कि वो अल्लाह हमारा रब है, वो पाक है और अजीम है। इस बात का यकीन कि फ़कत अल्लाह ही मेरा खालिक है, वही मेरी इबादत के लायक है और मेरी तमाम तर जिस्मानी और रूहानी सलाहियतें फ़कत उसी के लिए हैं। बंदगी कहलाता है, वो मेरा रब है और रब वो होता है जो किसी चीज़ की मरहलावार परवरिश करता है। इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक ज़िंदगी के हर लम्हे और मोड़ पर वो पालता है। जब ये यकीन होगा तो फिर इंसान रिज़्क के खौफ से गुमराही में नहीं पड़ेगा और ना ही वो अपने रब के अलावा और किसी के खौफ में मुब्तला होगा। दूसरा लफ्ज़ पाक है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, जिसका इकरार करते हुए बंदे पर वाजिब हो जाता है कि वो भी पाकी अख्तियार करे। जिस्मानी पाकी के साथ साथ रूहानी पाकी भी। वो हर इस काम से बचे जो इसको गंदगी, गुमराही की तरफ लेकर जाता हो और दूसरों को भी इससे बचाए। वो खुद भी पाक और मुस्बत सोच का हामिल हुआ और मुआशरे में भी इस चीज़ को परवान चढ़ाए। वो मनफियत ना फैलाए, वो लोगों को उम्मीद दे और इनकी मायूसियाँ ख़त्म करने की कोशिश करे। वो मनफियत ना फैलाए, वो लोगों को उम्मीद दे और इनकी मायूसियाँ ख़त्म करने की कोशिश करें। तीसरा लफ्ज़ आला है। सजदे में इस बात का इकरार कि मेरा रब अजीम है और वही हर चीज़ पर कादर है, हमसे ये तकाज़ा करता है कि अपनी तमाम ज़रूरियात भी सिर्फ़ उसी से मांगनी चाहिए। अपनी उम्मीदें इंसानों से नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इंसान मांगने से नाराज़ जबकि रब खुश होता है। रब के सामने सजदा रेज़ होकर जिन बातों का हम इकरार करते हैं, जब वो चीज़ें अमली ज़िंदगी में आ जाती हैं तो फिर इंसान की पैदाइश का असल मकसद पूरा हो जाता है। खुद से सवाल करें। खुद शनासी के एक प्रोग्राम में मैंने पहली लाइन में बैठे हुए एक साहब से पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तैयब है। दूसरे 2 सेकंड से भी कम वक्फे में जवाब आ गया, तैयब साहब, क्या आप अपने अंदर मौजूद तैयब को जानते हैं? मैंने एक और सवाल पूछा, लेकिन जवाब में खामोशी थी। हम सब का हाल तकरीबन यही है। हम सारी ज़िंदगी को जानने के फ़िक्र में मुब्तला होते हैं। हम सब का हाल तकरीबन यही है। हम सारी दुनिया को जानने के फ़िक्र में मुब्तला होते हैं, लेकिन कभी खुद को नहीं जाना होता और ना ही कभी अपने साथ वक्त गुजारा होता है, जबकि यह ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन काम है, क्योंकि अपने साथ सवाल और जवाब में आप खुद को पकड़ सकते हैं, अपना रास्ता ठीक कर सकते हैं। अगर किसी गलत बस में बैठे हों तो जल्दी से उतर सकते हैं। खुद से ये सवाल करना बड़ा ज़रूरी है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये वाकई मेरे लिए अहम है। मैं जो कदम उठा रहा हूँ क्या ये मुझे मंजिल के करीब लेकर जा रहा है
یا منزل سے دور میرا جن لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے یا جن لوگوں کو میں اپنی زندگی میں نظر انداز کر رہا ہوں، یہ میری زندگی میں اہمیت رکھتا ہے یا نہیں؟ جب بھی آپ خود سے یہ سوال کریں گے تو آپ کے سامنے حقیقت اشکار ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سے کام میری ترجیحات میں شامل ہے اور کون سے نہیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے ترجیحات متعین کرنا آسان ہو جائے گا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کے 3 اہم ترین چیزیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی: وقت، وسائل اور انرجی۔ ہم معاشرے میں اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا عقل مند ہے یا فلاں بڑا بیوقوف ہے۔ دراصل انسانوں کے متعلق یہ رائے ان کی ترجیحات کی وجہ سے قائم کی جاتی ہے۔ آپ کی زندگی کی ترجیحات ہی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ لوگوں کی نظروں میں آپ کا کیا مقام ہے۔ جب آپ درست ٹریک پر چل رہے ہوتے ہیں تو باقی لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے اور وہ خواہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے۔ لیکن جب آپ کی کوئی ترجیح ہی نہ ہو تو پھر آپ کی ترجیحات دوسرے لوگ بناتے ہیں۔ وہ آپ کو اپنی ترجیحات میں استعمال کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ پھر کوئی بھی آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر کہیں بھی لے جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کی مثال کٹی پتنگ کی طرح ہے۔ ترجیح اول: انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ضروریات مختلف ہوتی ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ضروریات بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی زندگی کے ہر موڑ پر ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہے، اور عقل مند وہی ہے جو بدلتی ترجیحات کے ساتھ خود کو بھی بدلے۔ البتہ بعض ترجیحات ایسی ہوتی ہیں جو کبھی نہیں بدلتی اور انہیں ہمیشہ ترجیح اول کی حیثیت دینی ضروری ہوتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ترجیح اول رب کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ وہ تمام پروٹوکولز ہیں جو دین اسلام نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دینی اقتدار انسان کی دنیاوی ترقی میں رکاوٹ بنے، بلکہ دین تو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی اور خوبصورتی بھی اللہ سے مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزمرہ معمول ایک بہترین مثال احادیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 24 گھنٹوں کے دورانیے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ 8 گھنٹوں میں وہ مختلف طرح کے معاشرتی اور پیغمبرانہ ذمہ داریاں نبھاتے تھے۔ دوسرے 8 گھنٹوں میں اہل خانہ کی ضروریات پوری فرماتے اور انہیں وقت دیتے، جبکہ تیسرے 8 گھنٹوں میں آرام اور اللہ کے ساتھ مناجات فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ورک لائف بیلنس کی عمدہ ترین مثال ہے۔ دراصل ہم کام، فیملی، آرام کے مثلث میں گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس توازن کو کھو دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانے کی چکر میں فیملی اور آرام تک کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس سے بڑے مسائل بنتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے پاس کوئی معقول کام نہیں ہوتا اور وہ ہر وقت آرام اور انجوائمنٹ کی فکر میں ہی رہتے ہیں۔ یہ طرز عمل ہی بھی ٹھیک نہیں، لیکن ایک بہترین انسان وہی ہے جو ہر کام کو اپنے وقت پر کرے اور زندگی میں اعتدال لائے۔ وقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس اپنی زندگی جینے کا اختیار ہے۔ اللہ نے ہمیں وقت، توانائی اور وسائل کی نعمتیں دے کر مالا مال کیا ہوا ہے۔ انسان بیش قیمت نعمتوں کا استعمال کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ترجیحات متعین کرے۔
اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جب ترجیحات متعین ہوتی ہے تو پھر انسان اپنے اہداف کو آسانی کے ساتھ پا لیتا ہے۔ یہی اہداف اس کو ایک کامیاب اور نفع مند انسان بنا دیتے ہیں۔ ترجیحات کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا انسان موت کے وقت بھی پرسکون اور مطمئن ہوتا ہے، لیکن وہ شخص جو بے سمت کے سفر میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے تو پھر مرتے وقت اس کے پاس پچھتاوے ہی پچھتاوے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی چند باتیں، چند کلمات جو آپ احباب کے سامنے گوشگوار کیے ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔